Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the another exciting episode of Health Talk with MMC General Hospital. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہارٹ ہے، ہائپرٹینشن ہے، ہارٹ ڈیزیز ریلیونٹ ڈیزیز پہ ہم بات کریں گے. اگر آپ سے میں کچھ ڈیٹا شیئر کروں تو اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن دنیا میں ہر سال 17 ملین لوگ ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں. اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو 2020 میں ایک اسٹڈی پبلش ہوئی ہے امریکن جرنل میں، اور اس میں 2,40,720 پیشنٹس کی فوتگی لاحق ہو چکی ہیں ڈیو ٹو ہارٹ ڈیزیز. اس کی پریویلنس کی بات کریں تو 27% اس کی پریویلنس ہے پاکستان میں. اگر ہم اپنی نائبر کنٹری کی بات کریں تو ہر 10 سیکنڈ کے بعد ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہاں پر فوتگی ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، کارڈیالوجسٹ اس پہ کام کرتے ہیں. آج ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، آپ کے ذہن میں جو کویسچنس ہیں ان کی جواب دے سکیں. تو ہم نے اپنی اسٹوڈیو میں ڈاکٹر شعیب سبحان داور جو کہ بیسیکلی کارڈیالوجسٹ ہے، اور ان کی اسٹیشن ود MMC جنرل ہاسپٹل فرام دا لاسٹ 5-6 ایئر سے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے انجیوگرافی انجیوپلاسٹی پروسیجر کی ہیں، اور ان کی بڑی وسیع ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں. تو ویلکم ڈاکٹر شعیب سبحان داور صاحب MMC کے اسٹوڈیو میں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اپنے کے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، کہاں سے اپنی بیسک ایجوکیشن حاصل کی، اور اسپیشلی کارڈیالوجی کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے اس اسپیشلٹی کا سلیکشن کیوں کیا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میرا نام ڈاکٹر شعیب سبحان ہے. میں یہاں پہ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر آف کارڈیالوجی کام کر رہا ہوں MMC جنرل ہاسپٹل میں پچھلے 4-5 سالوں سے. بیسیکلی میرا جو تعلق ہے وہ نارتھ وزیرستان سے ہے. یہ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، اور یہ میں نے خود کیا ہوا ہے MBBS ایوب میڈیکل کالج سے، اور پھر میں نے FCPS کارڈیالوجی کی رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے. اچھا، آپ نے یہ بڑا زبردست سوال پوچھا کہ آپ نے اسپیشلٹی کیسے چوز کی. ہاں، یہ آنیسٹلی یہ میری والدہ محترمہ وہ بڑی اس چیز میں، اس فیلڈ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھی. وہ چاہتی تھی کہ آپ اس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کریں، آپ اس میں نام کمائیں، اور اس میں آپ مریضوں کی خدمت کریں، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک تو ان میں اس کے مریض بہت زیادہ ہیں، اور اکثر اس طرح کے مریض جو ہوتے ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کا ٹائملی ڈائگنوز نہیں ہو پاتے، اور تشخیص، اور دوسرے کے وہ مینیج نہیں ہو پاتے. تو یہ ان کے خواہش پہ میں نے فیلڈ چوز کیا. شروع میں مجھے ذرا بہت چیلنجز آ رہی تھی، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، اور کیونکہ میرا انٹرسٹ تھا وہ گیسٹرو میں تھا، معدے میں. لیکن یہ کہ پھر ان کی خواہش پہ میں نے یہ فیلڈ چوز کیا. پھر وقت کے ساتھ پھر میرا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو گیا، اور میں الحمدللہ بہت خوش قسمت محسوس کرتا ہوں کہ میں اس فیلڈ کا میں ماہر ہوں، اور بہت میں انجوائے کر رہا ہوں اس فیلڈ کو، اور مجھے مزہ آتا ہے ابھی لٹرلی. ایکسلنٹ سر، یہ بڑی انٹرسٹنگ اسپیشلٹی بھی ہے، اور کسی کی جان بچانا اور اسپیشلی ہارٹ ریلیونٹ ڈیزیز، یہ ڈاکٹر کے لیے بڑی آنر کی بات ہوتی ہے کہ ٹائم پہ وہ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کر سکے. ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ کی اسپیشلٹی ہائپرٹینشن کارڈیالوجی ریلیونٹ ہے، تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر ہے کیا، یہ کیوں ہوتا ہے، اور اس کی علامات کیا ہوتے ہیں. جی بالکل، بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ بلڈ پریشر ہے کیا. لوگ اس کو سمجھنے میں، خاص کر عام لوگوں کو ان کو مشکل آتی ہے کہ بلڈ پریشر ہے کیا. بلڈ پریشر اصل میں ہم عام لوگوں میں یہی کہتے ہیں کہ آپ کو اگر غصہ آ گیا تو آپ کا بلڈ پریشر ہے، اگر آپ کو غصہ نہیں آیا تو آپ کا بلڈ پریشر نہیں ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے. اس کو کوشش کریں گے کہ آج اس کو ہم تھوڑا سا لوگوں کو میں اویئرنیس لائیں، ان کو سمجھائیں ہم کہ ہائی بلڈ پریشر جو ہوتا ہے، بلڈ پریشر پہلے یا تو لو ہو سکتا ہے اور ہائی بھی ہو سکتا ہے. پہلے یہ جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اب یہ کہ بلڈ پریشر
کب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہائی ہے یا لو ہے؟ اس میں اس کے اپنے علامات ہیں. تو لو بلڈ پریشر بھی خطرناک ہو سکتا ہے. لوگ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر خطرناک نہیں، لو بلڈ پریشر بھی خطرناک ہو سکتا ہے اور وہ ڈیمیج کاز کر سکتا ہے، بندے کو مار سکتا ہے. صحیح. لو بلڈ پریشر کے یہ علامات ہوتے ہیں کہ آپ کو سر پہ چکر آ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں میں اندھیرا سا چھاتا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں، جس طرح شوگر کسی کا لو، تقریباً اس جیسی علامات ہوتے ہیں. تو اس کا علاج بھی بہت ٹائملی ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے. اکثر لوگ گھر پہ کیلسی اور یہ نیمبو پانی لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی گزارا چلا لیتے ہیں، جو کہ یہ بھی اچھا طریقہ ہے، گھریلو نسخہ ہے. لیکن میرے خیال میں ان ایسے مریض کو لازمی ایمرجنسی جانا چاہیے، پتہ لگائے کہ بلڈ پریشر واقعی میں کم ہے کہ نہیں ہے، اور اگر کم ہے تو کیوں کم ہے. اس کی بہت سی ریزن ہو سکتی ہیں. وہ شاید کوئی وہ دوائی لے رہے ہوں، یا ان میں ہو سکتا ہے کوئی بدن میں پانی کی کمی آ رہی ہو، اور کوئی گردے کا مسئلہ ہو سکتا ہے. بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ تو ہوئی لو بلڈ پریشر کی بات. اب رہی بات ہائی بلڈ پریشر، یہ بھی بہت ضروری ہے. ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جس طرح مطلب خود نام سی ظاہر ہے، بہت ہی یعنی بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، گردے بیٹھ سکتے ہیں. تو اس کا بھی پتہ لگانا ضروری ہے. اس میں بھی آپ کو جو علامات آتی ہیں، اگر فار ایگزامپل کسی کو ہائی بلڈ پریشر، اس کا ان کو چھاتی میں درد ہو رہا ہوگا، ان کے سر درد ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اور خاص کر جو ہوتے ہیں وہ فرنٹل ہیڈ ایک، جنرلائز ہیڈ ایک بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہ کہ پورے سر میں بھی درد ہو سکتا ہے آگے فرنٹل. لیکن یہ کہ سر میں درد، اور دوسری کی ایک تو اریٹیبل ہوتا ہے پیشنٹ، وہ اکثر مطلب کہتے ہیں نا کہ اچھی بات بھی ان کو بری لگنے لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور غصہ بھی آنے لگتا ہے. تو اس طرح کے جب علامات ہوتے ہیں وہ، یا کبھی کبھار پیٹ میں بھی درد ہو سکتا ہے، اکثر گردے پہ کڈنیز پہ پریشر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی. تو اس طرح کی جب علامات ہو تو وہ ہائی بلڈ پریشر کی طرف مطلب پوائنٹ کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے. تو اس طرح کے پیشنٹ کو بھی چاہے وہ گھر پہ ہو چاہے کہیں بھی ہو، ان کو مطلب ایمرجنسی جانا چاہیے اور اس کو پتہ لگانا چاہیے، یا کسی نزدیک کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ان کو، کہ وہ پتہ لگائے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. اچھا سر، یہ بتائے وہ کون سی احتیاطی تدابیر اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے بی پی کنٹرول ہو، ان کے نقصانات کم سے کم ہو یا بالکل ایلیمینیٹ کی جا سکے. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بی پی کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بالکل، اس بارے میں یہی کہوں گا، میں ہمیشہ اپنے یہ پیشنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کریں، آپ اپنے زندگی میں چینجز لائیں. کیا چینجز؟ جو کہ بڑی سمپل چینجز ہیں، وہ اور آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، وہ ہر مریض کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے آپ کو مطلب اس کے لیے بہت اسپیشل کرنا پڑے. سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے خوراک پہ فوکس کریں. خوراک جو خوراک آپ لے رہے ہیں اس میں مطلب گھی کا استعمال، ٹھیک ہے، آپ گوشت کا استعمال بندہ بہت زیادہ کر رہا ہو پیشنٹ، یا اس طرح کی جو گھی سے ریلیٹڈ جتنے بھی یا گوشت سے ریلیٹڈ جتنے بھی آئٹمس ہوں، اس کو بندہ ایوائڈ کریں، کم سے کم استعمال کریں، اور زیادہ سے زیادہ استعمال فروٹ کا کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، پلسز یہ جو لوبیا چھولے ان کا استعمال کیا کریں. یہ نمبر 1. یہ تو ہوا ڈائٹ. دوسرا ہوا آپ نے ریگولر ایکسرسائز کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جم جائیں، آپ جتنا آپ ہو سکے کم از کم، میں ان مریض کو یہ کہتا ہوں کہ منیمم پاسبل ہو کم از کم آپ اتنا کریں کہ روزانہ 30 سے 40 منٹ واک کیا کریں، سمپل واک کیا کریں 30 سے 40 منٹ. اور تیسرا یہ کہ اگر فار ایگزامپل اس کے باوجود بھی آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، تو پھر تھرڈ سٹیپ میں میڈیکیشن آ جاتی ہیں کہ دوائیں آپ کو لینی پڑتی ہیں. وہ پھر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کون سے لیول کا بلڈ پریشر چل رہا ہے، اور آپ کیونکہ جو بلڈ پریشر اگر اس کے اپنی کیٹیگریز ہیں، وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. جو جس کیٹیگری میں فال ہو رہا ہے اس میں پھر آپ نے اکارڈنگ دی میڈیسن لینی ہوتی ہے، یا تو سنگل پل یا ڈبل کمبینیشن یا ٹرپل کمبینیشن میں دوائیاں لینی پڑتی ہیں. تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کریں. سر، جو میں انڈرسٹینڈ کر چکا ہوں کہ 3 چیزیں اہم ہے: صحیح غذا کا استعمال، لائف سٹائل موڈیفیکیشن، ایکسرسائز، اور
میڈیکیشن اگر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، مطلب ہے کہ ایکسرسائز سے آپ، اور اگر آپ کی جو غذا، کیونکہ اگر آپ ایکسرسائز کریں گے، آپ اپنے غذا کا خیال رکھیں گے، یقین مانے کچھ لٹریچرس پہ کافی اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے 80-90% اب کنٹرول لے لیا ہے بلڈ پریشر کا اپنے ہاتھ میں. ایون اگر شوگر کا مریض بھی ہو نا، ان کو بھی اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن صرف اگر آپ یہ اپنا لائف اسٹائل کو موڈیفائی کریں گے، ایک تو یہ کہ بلڈ پریشر اور شوگر آپ کا کنٹرول میں رہے گا، ٹھیک ہے، آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا، آپ کے باؤل ہیبٹس سب کچھ آپ کا ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، بندے کی نیند بھی ٹھیک ہوتی ہے، وہ ان کو نیند بھی، موڈ بھی ٹھیک ہوتا ہے، ان کو غصہ بھی نہیں آتا، اور نیند بھی ان کو ٹھیک سے آتی ہے، تھک بھی جاتا ہے، نیند بھی، سب کچھ ان کا اسٹریم لائن چل رہا ہوتا ہے، ایک ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز بڑا میٹر کرتی ہے. میں یقین مانے، وہ کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور، تو اس میں اس چیز کا بڑا رول ہے یہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کا. ایکسلنٹ سر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. another انٹرسٹنگ کویسچن، لوگ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک، دل کا دورہ، تو آج ہمارے ویورز کو تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ یہ ہارٹ اٹیک ہوتا کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے سر؟ میں کوشش کروں گا کہ میں عام لوگوں کے لیے آسانی ہو. ہارٹ اٹیک ایکچولی اصل میں ایسا ہے کہ دل کو دورہ کے کہتے ہیں. دل کا دورہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو ایک مریض کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے؟ اس کے علامات کیا ہوتی ہیں؟ بڑی جو علامات ہوتی ہیں، وہ پہلے تو یہ کہ وہ چھاتی میں ان کو درد ہو رہا ہوگا، پوری سینٹرل چیسٹ پین، بالکل چھاتی میں ان کو درد ہو رہا ہوگا، اور شدید قسم کا درد. چھاتی میں درد اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں ان کی، لیکن یہ کہ اس میں جس کو ہارٹ اٹیک ہو، اس کو شدید قسم کا درد ہوتا ہے. صحیح. یعنی اگر ہم کہیں تو 10 میں سے تقریباً 8 یا 9 نمبر دے دیں ان کو. لوکیشن تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ سینٹرلائز ہوتی ہے بالکل سیدھا یہاں پہ، بالکل سینٹر آف دی چیسٹ. یہ ٹپیکل لوکیشن ہے یہ ان کی. سینٹرل چیسٹ پین، سینے میں درد ہو رہا ہوگا، سانس چڑھے گی، پسینہ آئے گا، اور دوسرا اس کے علاوہ الٹی آ سکتی ہے، الٹی ہو سکتی ہے، دل کا میلا ہونا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، بے ہوشی آنا، سر پہ چکر آنا. یہ تو ہوئے ان کے ٹپیکل علامات. ضروری نہیں کہ یہ علامات ہو. علامات کچھ جو خاص کر جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں یا اولڈ ایج ہوتے ہیں 50+، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور خاص طور پہ فیمیل میں، اس میں ضروری نہیں کہ آپ کو اس جیسے علامات دیکھنے کو ملیں. اس میں آپ کو ایسے بھی کہیں گے کہ وہ مریض آپ سے کہے گا کہ میرے معدے میں درد ہے، وہ سب کچھ اس نے معدے کی دوائی بھی لے لی ہوگی، انجیکشن بھی لگا ہوگی، لیکن پھر بھی وہ کہے گا کہ میرے معدے میں درد ختم نہیں ہو رہا، یہ میرے معدے کا مسئلہ ہے. کبھی ویسے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جبڑے میں درد ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہے کہ میرے دانتوں میں مسئلہ ہے، حالانکہ جو جبڑے میں درد ہو رہا ہو، یا دائیں بازو میں ہو یا بائیں بازو میں ہو یا معدے میں درد ہو، اس کو بھی آپ ہارٹ اٹیک کہیں گے، اس کو آپ ہارٹ اٹیک سمجھیں گا. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو شوگر ہو، فیمیل، اور خاص کر جو اولڈ ایج ہو 50+، تو اس طرح کی علامات جب کبھی بھی ہوں تو یوں سمجھ لے کہ اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے. اب یہ کہ ہارٹ اٹیک کے مختلف اقسام ہیں، وہ اس کو ہم ذرا میڈیکل ٹرمینالوجی میں زیادہ آسانی ہوگی، لیکن یہ کہ میں عام لوگوں کے لیے ایک چھوٹے درجے کا اٹیک ہوتا ہے، ایک درمیانے درجے کا، ایک بڑا اٹیک ہوتا ہے. بڑے اٹیک کا جو ہے وہ ہمیں ECG میں ہی پتہ چل جاتا ہے. ECG ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، بیس لائن ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ تقریباً ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے. ECG کا ایک پیپر ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اسی میں ہمیں بڑے اٹیک کا پتہ چل جاتا ہے. جو دوسرا درمیانے درجے کا اٹیک ہوتا ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ECG میں آپ کو کچھ نہیں دیکھنے کو ملتا، وہاں پہ وہ نارمل آ رہی ہوتی ہے. ایون جو ایکو ہوتی ہے وہ بھی نارمل آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ٹروپونین کارڈک انزائم جس کو کہتے ہیں وہ پازیٹیو آئے گا، تو وہ درمیانے درجے کا اٹیک ہوتا ہے. تیسرے جو چھوٹا اٹیک جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس سارے ہی ٹیسٹ نارمل آ رہے ہوتے ہیں، ECG، ایکو، کارڈک انزائم سب کچھ نارمل آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب مریض چلتا ہے، سیڑھیاں چڑھتا ہے، تب ان کو اس طرح کے اٹیکس یا اس طرح کے علامات ان کو ہوتے ہیں، چھاتی میں درد وغیرہ، اور جب وہ رکتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ چھوٹے اٹیکس ہوتے ہیں. تو ہر جو قسم کے جو اٹیک ہے اس کے اپنے قسم کا الگ الگ قسم کا علاج ہے،
اور اس کو ہم اپنے طریقے سے اس کو ٹرائیج اور فلٹر کرتے ہیں کہ کون سا مریض ایز اے آؤٹ پیشنٹ ٹریٹ کریں گے, کون سے مریض کو ہم داخل کریں گے, کس کو ہم آگے انجیوگرافی کی طرف لے کر جائیں گے. میں آپ سے ایک شیئر کر دوں کہ آپ کا ایک پیشنٹ مجھے ملا تھا, ہی از مے بی 45 ایئرز اولڈ, اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے رات کو درد سٹارٹ ہوا تو وومیٹنگ بھی سٹارٹ ہو گئی. بھائیوں نے مجھے قریبی ہاسپٹل لے کے گئے, وہاں انہوں نے ECG بھی کی, انہوں نے کہا ECG تو ٹھیک ہے, شاید کہنے کا مقصد ہے کہ ECG کو انڈرسٹینڈ کرنا سمجھنا بھی مستند ڈاکٹر کا کام ہے ردر. پھر ان کو جو معدے کے انجیکشن وغیرہ بھی لگائے گئے, اس کا گزارا نہیں ہوتا, درد بڑھ رہا تھا, اور وہی پیشنٹ پھر آپ کے پاس آ گیا اور آپ نے الحمدللہ ان کی انجیوگرافی کی اور پتہ چلا کہ اس کا تو ہارٹ کا ایشو ہے, اور پھر ان کو سٹنٹ لگے اور الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو ویورز کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ آپ کبھی بھی درد کو یہ نہ سمجھے کہ یہ معدے کا درد ہے اور میں کوئی معدے کی میڈیسن لوں گا اس سے گزارا ہو جائے گا. رسک نہیں لینی چاہیے, چونکہ یہ گولڈن پیریڈ کو آپ جتنی جلدی آپ مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ اپنی لائف کو سیو کر سکتے ہیں. ایک انٹرسٹنگ کویسچن یہ ہے کہ مرد اور عورتوں میں جو ہارٹ اٹیک کی ریشو ہے وہ سیم ہے یا الگ الگ ہے, یا کس میں زیادہ ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. خیر اس میں تھوڑی زیادتی بھی ہو جائے گی, لیکن یہ کہ میں جواب یہ لٹریچر بیس میں آپ کو جواب دوں گا جو اس پہ اسٹڈیز ہوئی ہیں. موسٹلی یہ جو ہارٹ اٹیکس ہیں یہ مرد حضرات میں زیادہ ہو رہے ہیں, اور اس کی ریزنز بھی ہیں. اس کی ریزن بتائیں نا سر. ریزن یہی ہے کہ ساری باتیں جو مرد حضرات ہوتے ہیں ہمارے انکلوڈنگ ہم, وہ یہ کہ ہم ساری باتیں ہم اسٹریس فیکٹرز ہمارے زیادہ ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے ہمیں بہت زیادہ اسٹریس سے گزرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ظاہری بات ہے وہ باہر نکلتا ہے, وہ کما کے لاتا ہے, گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے, وہاں پہ انہوں نے آفس سنبھالنا ہوتے ہیں, کاروبار سنبھالنے ہوتے ہیں. ایک یہ فیکٹر. دوسرا فیکٹر یہ کہ اسموکرز ہمارے معاشرے میں, پاکستان میں اللہ کا شکر ہے ہمارے لوگ فیمیل جو ہوتی ہیں یہاں پہ سگریٹ نہیں پیتی ہیں, یا پیتی بھی ہیں تو بہت کم پیتی ہیں. ظاہری بات ہے ان کے معاشرے میں جو مغرب جو ہیں وہ تو ان کی طرف ایسا ہے کہ وہاں پہ تو فیمیل میل تقریباً ایک جیسا حساب چل رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ تقریباً مور اور لیس ایک جیسے ہی مطلب وہاں پہ جو شرح ہے وہاں پہ ہارٹ اٹیک کا تو وہ تقریباً مور اور لیس سیم ہی ہے. لیکن یہاں پہ مرد حضرات میں زیادہ ہیں, اس کی وجہ سے یہ کہ اسٹریس فیکٹر زیادہ ہیں, اسموکرز وہ زیادہ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے. باقی ادر ریزنز بھی ہیں جو ان ریزن جو ہمیں یہ جینیٹک فیکٹرز, تو یہ کہ مطلب میں اور یہ کہوں گا کہ مرد حضرات میں زیادہ ہوتے ہیں, یہ 2-3 وجہ کی وجہ سے. آپ کے لیے شاید مسئلہ بن جائے. ٹھیک ہے, تو سر یہ بتائیں مجھے کہ اگر خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو جائے تو سب سے پہلے انیشیل کیا کرنا چاہیے پیشنٹ کو یا اس پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو, تاکہ اس کی لائف بچا سکیں؟ تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ میں سب سے پہلے یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس طرح کے پیشنٹ پہلے تو جس طرح میں نے علامات بتائیں, پہلے تو اس چیز کو جاننا ضروری ہے جو اویئرنیس کے لیے. دوسرا یہ کہ اس طرح کے جب بھی علامات ہو تو سب سے پہلے یہ کام کریں کہ آپ فوراً سے نیئر بائی جتنا نزدیک کوئی بھی ہاسپٹل ہو جس میں ایمرجنسی بیک اپ ہو, وہاں پہ کوئی بھی ایمرجنسی ہو, اس کو یہ نہ دیکھیں کہ کوشش پہلے یہ کریں کہ ایسے ہاسپٹل جائیں جہاں پہ ہارٹ کی فیسلٹیز اویلیبل ہوں, ہارٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں وہ نہ ہوا تو کم از کم ایسے ایمرجنسی آپ جائیں جہاں پہ ECG کی فیسلٹی اویلیبل ہو. ECG بہت ہی امپورٹنٹ انویسٹیگیشن ہے اور بہت ہی سستا انویسٹیگیشن ہے, 100-150 میں آرام سے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایزلی اویلیبل ہے. چھوٹا سا اتنی سی مشین ہوتی ہے, وہ بالکل بریف کیس کی طرح چھوٹا سا, بہت ہی ایزلی اویلیبل, کم ٹائم میں ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو اتنا ایکسپرٹیز ہو, اتنا بہت بڑی مہارت کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک عام بندہ جو اس ہمارے فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی نہ ہو, وہ اس کو ہم 5 منٹ کی ٹریننگ دے کے اس کو ہم سکھا سکتے ہیں. تو یہ سب سے ضروری ہے کہ آپ ایسے جگہ جائیں, ہاسپٹل جائیں یا ایسے کلینک جائیں یا ایسے کوئی سیٹ اپ جائیں, چھوٹے سیٹ اپ کیوں نہ ہو, جہاں پہ ECG کی فیسلٹی اویلیبل ہو. آپ وہاں پہ پہنچیں, ECG کروائیں. بہتر تو یہ ہوگا کہ اس ECG کو وہ بندہ
ریڈ کرے, انٹرپریٹ کرے, جس کو سمجھ ہو, اور یہ پہلے تو یہ کام کریں. دوسرا جو سب سے ضروری کام ہے, ڈسپرین گولی. ہم بچپن میں اشتہار دیکھتے تھے اور سنتے تھے, آپ بھی شاید لیاقت بھائی آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ درد کا حل 2 گولی ڈسپرین. میں تو کہوں گا کہ یہ درد کا حل بھی ہے, سر درد کا حل, اور دل کا حل بھی ہے, دل کا اٹیک کا حل بھی ہے, دل کے درد کا حل بھی ہے, دل کے ہارٹ اٹیک کا. یقین مانے ڈسپرین جو گولی ہے نا, اس کے جو فوائد آپ سنیں گے نا, کتابیں بھری پڑی ہیں اس پہ, اور ٹرائلز اس پہ ہوئے ہیں, اویلیبل ہے ہر جگہ, بہت ایزلی اویلیبل ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ بہت سستی ہیں, لوگ فری میں بھی آپ کو دے دیں گے. تو وہ یہ جو گولی ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یقین مانے اس پہ کافی سٹڈیز ہوئی ہیں, کافی ٹرائلز ہوئے ہیں. کچھ کتابیں ایسے کہ کچھ جو ٹرائلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا اتنا بینیفٹ ہے کہ یہ مطلب اگر کسی کو اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو وہ 80% مریض کو یہ بچا سکتا ہے. میرا ہرگز یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے ڈسپرین کھا لی آپ کا علاج ہو گیا. نہیں, آپ نے اگر ڈسپرین کھا لی ہے تو آپ نے یوں سمجھ لیا کہ 80% خود کو بچا لیا ہے کسی حد تک. باقی اب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ جا کے مستند ڈاکٹر یا اسپیشلسٹ کے پاس جا سکتے ہیں, یا ایمرجنسی جا سکتے ہیں اور جا کے اپنا فردر علاج کروا سکتے ہیں, لیکن کم از کم آپ کس حد تک سیف ہو جاتے ہیں. تو یہ 2 آپ کے رپلائی سے میں نے یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ گولڈن ٹائم جو ہے وہ آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں, اور جن گھر میں بزرگ حضرات ہے تو ایٹ لیسٹ ہر گھر میں یہ جو ٹیبلٹ آپ بات کریں کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر یہ علامات ظاہر ہو جائے تو امیجیٹلی آپ کو پریونٹیو ایکشن کے طور پہ آپ کو استعمال کرنا چاہیے. اچھا سر, جو بات ہم نے کی کہ پاکستان میں ایک رجحان یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے. فارمیسی لیول پہ لوگ چلے جاتے ہیں اور میڈیسن لے لیتے ہیں وداؤٹ دا ڈاکٹر پرسکرپشن. سم ٹائم لوگ مل جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ میڈیسن میں استعمال کر رہا ہوں, آپ بھی لے لیں اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو کیا آپ کے خیال میں سیلف میڈیکیشن ٹھیک ہے یا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ تھوڑے سا اس کے بارے میں بتا دیجیے گا. دیکھیں, ہر ایک میڈیسن کا, چاہے اب میڈیسن ایون پانی ہے نا, سمپل پانی بندہ اگر پیے نا تو جتنا ریکوائرڈ ہوتا ہے, ضرورت سے زیادہ, جو وہ کہتے ہیں نا ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ, ضرورت سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ضرورت ہے میڈیکیشن کی تو آپ کو لینی پڑتی ہے. ضرورت نہیں ہے, غیر ضروری دوائی استعمال کرنا یا سیلف میڈیکیشن کرنا بڑا خطرناک ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر دوائی کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے, ہر دوائی کا. اور ظاہری بات ہے, اب آپ کہیں گے کہ جب ہم دوائی دیتے ہیں تو وہ بھی تو سائیڈ افیکٹ کو ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں نا, اگر ایک ڈاکٹر دوائی لکھ کے دے دیتا ہے تو وہ مریض پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتا ہے, وہ ان کو بلاتا ہے, ہر فالو پہ ان کو بلاتے ہیں کہ آپ آئیں. تو فالو اپ کا ہرگز یہ ہمارے معاشرے میں تو مطلب یہ کنسیپٹ بنائے گا کہ وہ ڈاکٹر وزٹ کر رہا ہوتا ہے, اپنے بس وہ تجوریہ بھر رہا ہوتا ہے. حالانکہ فالو اپ وزٹ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ میڈیکیشن پہ نظر رکھے, مریض پہ نظر رکھے, دونوں پہ نظر رکھے, اور اس کے مطابق دوائی کو کم زیادہ کرے, ٹھیک ہے. تو اس میں سائیڈ افیکٹ پہ بھی ہم نظر رکھتے ہیں, اس کے مطابق ہم بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں. تو میں سیلف میڈیکیشن کے مطلب یہ چیز میں بہت ہی ڈسکریج کروں گا, اور میں یہ کہوں گا کہ اس چیز کو اوائڈ کریں, یہ نہ کریں, کیونکہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر جو بھی آپ دوائی لیں گے تو آپ خود کو خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اور یہ مطلب ایک چیز کا تو شاید آپ کو فائدہ ہو, شاید 1% آپ کو فائدہ ملے, لیکن ہو سکتا ہے کہ 10% یا بہت بھی کم ہو تو 50% شاید آپ خود کو نقصان پہنچا رہے ہو. تو 1% فائدے کے لیے خود کو کیوں اتنا بندہ نقصان پہنچائے. اچھا سر, تھوڑا سا بتائیں کہ بی پی, بلڈ پریشر, اس کے بائی لیول وائز کتنے اقسام ہے, سٹیجز ہے؟ سپوز نارمل جو مجھے پتہ ہے کہ 120/80 نارمل بلڈ پریشر ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. یہ اس کو ڈفرینٹ, اصل میں ڈفرینٹ اس کی گائیڈ لائنس بنی ہوئی ہیں, امریکن ہارٹ ایسوسیشن کی, پھر یورپین اور پھر کینیڈین, اور ڈفرینٹ گائیڈ لائنس ہے, GNC. یہ ویسے رفلی ان کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک تو نارمل جو آپ نے بتایا, نارمل بلڈ پریشر کہ 120/80,
ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے ایلیویٹڈ بلڈ پریشر. ایلیویٹڈ جو ہوتا ہے وہ اس میں جو اوپر والا جو ہوتا ہے سسٹولک بلڈ پریشر وہ 120 سے 129 تک آپ کا سسٹولک بی پی آتا ہے, اور ڈائسٹولک 80 یا اس سے کم رہتا ہے. ایلیویٹڈ بی پی میں آپ کو مطلب مریض کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا لائف اسٹائل موڈیفائی کریں اور آپ کو دوائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جو اس کے بعد آتا ہے اسٹیج 1 ہائپر ٹینشن. اسٹیج 1 میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سسٹولک جو ہوتا ہے 130 سے 139 ملی میٹر آف مرکری, اور جو ڈائسٹولک ہوتا ہے نیچے والا وہ 80 to 89 ملی میٹر آف مرکری اس اسٹیج میں فال کرتا ہے. اس میں بھی ہم مریض کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لائف اسٹائل موڈیفائی کریں, پلس اس میں ہم ایک سنگل پل کو یا میڈیسن کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوا اسٹیج 1 ہائپر ٹینشن. اسٹیج 2 میں آپ کو اس کی کیٹیگری ایسی ہے کہ وہ 140 سے اوپر, ٹھیک ہے, 140 اوپر والا 140 ملی میٹر آف مرکری, اور نیچے جو ہوتا ہے 90 ملی میٹر آف مرکری سے اوپر ہوتا ہے, وہ اسٹیج 2 میں آتا ہے. تو اسٹیج 2 میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈبل کمبینیشن دینی پڑتی ہے, ڈبل میڈیسن. لیکن اس میں بھی پھر ایسا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, جب 160 وہ ٹچ کرے تب آپ نے ڈبل دینا ہوتے ہیں, اگر 160 ٹچ نہ کیا ہو تو آپ سنگل پہ ہی کام چلا سکتے ہیں. اس میں یہ ہو گئی آپ کی. اس کے بعد آتا ہے ہائپرٹینسو ایمرجنسی, ہائپرٹینسو کرائسس, بلکہ میں یہ کہوں گا کرائسس, اور پھر کرائسس کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, ہائپرٹینسو ایمرجنسی, ہائپرٹینسو ارجنسی. ہائپرٹینسو ایمرجنسی کیا ہے؟ اس میں بلڈ پریشر جو آپ کا ہوتا ہے وہ 180 اوپر والا اور نیچے والا 110 سے اوپر ہوتا ہے, مور دین 180/110. اور اس میں ایمرجنسی کیا ہوتی ہے کہ اس میں اگر پیشنٹ کو ہیڈ ایک ساتھ اگر ہو رہا ہو, سر میں درد ہو رہا ہو, یا چھاتی میں درد ہو رہا ہو, یا فلائنگ پین پیٹ میں درد ہو رہا ہو, تو مطلب یہ کہ یہ مریض بہت خطرے میں. اس کا آرگن, وائٹل آرگن جو ہوتے ہیں, یہ برین یعنی فالج ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, گردے کڈنی انجری ہو سکتی ہے, رینل فیلئر, تو وہ خطرے میں ہوتے ہیں. تو اس طرح کے مریض جو ہوتے ہیں اس کو آپ نے لازمی داخل کرنا پڑتا ہے. آپ کو مطلب آپ کو ان کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ داخل ہو جائیں تاکہ اس کو ہم کنٹرول کریں, کیونکہ آپ کے وائٹل آرگن خطرے میں ہے. جو آخری میں آتا ہے ارجنسی, اس میں وائٹل آرگنز جو ہوتے ہیں مطلب گردہ, ہارٹ اور برین, وہ خطرے میں نہیں ہوتا اس میں, لیکن یہ کہ وہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ اس کو آپ انجیکشن سے آپ اس کو ٹریٹ کریں. وہ اورل میڈیسن یا دوائی سے صرف نہیں چلے گا, جو ہم اورل میڈیسن لیتے ہیں اس کو ہم اکثر انجیکٹیبل سے ہی کنٹرول کرتے ہیں. تو اس طرح مختلف گائیڈ لائنز ہیں, اس کے لیے مختلف کیٹیگرائزیشن ہے. لیکن یہ کہ ظاہری بات ہے, وہی بات ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر اپنی خود سیلف میڈیکیشن پہ آپ خود کو بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کو اس کے لیے مسترک ڈاکٹر یا کارڈیالوجسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے آپ کو, اور وہی آپ کا میڈیکیشن کم یا زیادہ کریں گے یا بند کریں گے. تو یوزولی ہمارے ویورز کو یا ہم سب کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایک بہت بڑا پروسیجر ہوگا, اس میں ڈاکٹر کیا کرتا ہے, یہ کیوں ایڈوائز کیا جاتا ہے. تو تھوڑا سا ہمارے ویورز کو اس پہ ایکسپلین کر دے کہ اینجیوگرافی ہے کیا, اس کو کیوں ایڈوائز کرتے ہیں, ڈاکٹر کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس میں. بالکل, بہت ہی زبردست کویشچن پوچھا. یہ ہم روزانہ کے حساب سے ہمیں اس طرح کے مریض کویشچن بھی پوچھتے ہیں اور وہ مجھے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے, اور یہ بڑا اچھا کویشچن ہے, مجھے بہت پسند ہے یہ والا کویشچن. یہ اینجیوگرافی بیسیکلی یہ سمجھے کہ اینجیوگرافی ہے کہ اینجیوگرافی ایکچولی جو شریان ہوتے ہیں, چاہے وہ دل کے شریان ہو, چاہے دماغ کے, چاہے آپ کے جو شاہراگ کیروٹیڈ, چاہے وہ پاؤں کے ہوں, چاہے گردے کے, جو ایسی رگیں جو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں ہارٹ کو, برین کو, کڈنیز کو, لیگس کو, یا اپر لمبس کو, لوور لمبس کو, تو اس کی اسٹڈی کو اینجیوگرافی کہتے ہیں, جو اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. صحیح. اچھا, ابھی اینجیوگرافی جب بھی ہم مریض سے کہتے ہیں تو وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ایٹم بم پھٹ گیا, اب تو تباہی ہوگی. وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن بھائی میں اکثر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بہت کوشش میری ہوتی ہے کہ ان کو میں پوری طرح سمجھاؤں پروسیجر کرنے سے پہلے. بڑا ہی سمپل پروسیجر ہے, ہمارے لیے تو کہنا بڑا آسان ہے لیکن مریض کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں ویورز کے لیے میں یہ بتاؤں کہ یہ بڑا ہی سمپل پروسیجر ہے, اور یہ ایک کینولی کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں. پاؤں ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں ہم,
اپر لم سے اور لوور لم پاؤں سے بھی ہم کرتے ہیں فیمورل آرٹری سے. ڈالنا کرنا ہم نے کیا ہوتا ہے, ایک کینولا ہم نے ڈالنا ہوتا ہے. میں مریض سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی میں کبھی ایک کینولا لگایا ہو یا انجیکشن لگایا ہو نا, تو یہ انجیوگرافی میں اسی طریقے سے کروں گا, اس سے کوئی ہٹ کے نہیں ہے. نہ مجھے کوئی اس کو بڑا نشہ دینا پڑے گا آپ کو, تو زیادہ سے زیادہ وہ نا لوکل انیستھیزیا مجھے دینا پڑتا ہے اس میں, تاکہ جہاں پہ کینولا ڈالوں وہاں پہ بھی آپ کو تھوڑا سا بھی درد نہ ہو. اور اس میں کسی قسم کا کوئی درد نہیں ہوتا, اور مریض بالکل آرام سے سکون سے لیٹا ہوتا ہے, سب کچھ سن رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے, اور آرام سے ان کی ہم انجیوگرافی کر لیتے ہیں. اور دوسرا ویورز کے لیے آسانی کے لیے میں نے ایک MMC کی ویب سائٹ پہ میں نے ایک پیشنٹ کی لائیو انجیوگرافی کی ہے. بالکل میں نے دیکھی ہے. بالکل تو وہ انجیوگرافی میں اپنے ویور سے میں یہ کہوں گا کہ وہ جو بھی جن کی والدہ یا جن کے والد صاحب یا جو بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں جن کو انجیوگرافی کا کہا گیا ہے اور وہ ڈر رہے ہیں, وہ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں. یقین مانے ان کو, وہ مجھے یقین ہے کہ وہ وقت سے پہلے تیار ہوں گے انجیوگرافی کے لیے. یہ تو میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ کوئی بڑا آپریشن ہوگا, کوئی ٹیکنیکل. نہیں کچھ نہیں, اس پہ ٹائم لگے گا, پیشنٹ کو پہلے سے ایڈوانس. نہیں ٹائم کا تو اس پہ 10 سے 15 منٹ, بہت بھی ہوا نا تو 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں, اور بہت ہی سمپل پروسیجر ہے, اور بالکل ود ان نو ٹائم ہو جاتا ہے. تو سیم ڈے پہ آپ پیشنٹ کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں, اسی ڈے پہ اس کی پروسیجر بھی ہو جاتی ہے, اور اسی ڈے پہ وہ گھر چلا جاتا ہے. بالکل, جن مریض کا انجیوگرافی نارمل ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم سیم ڈے پہ ہی ڈسچارج کر دیتے ہیں. ہاں وہ جس کو اسٹینٹ ڈل جاتے ہیں اس کو ہم پھر 1-2 دن ہمیں روکنا پڑتا ہے ان کو, لیکن جن کو انجیوگرافی نارمل ہو, صرف انجیوگرافی جن کی ہو جائے ان کو ہم سیم ڈے پہ ہی ڈسچارج کر لیتے ہیں. خاص طور پہ جن کا ہاتھ سے ہوا ہو, پاؤں سے ہوا ہو, تو اس کو ہم کم از کم بہت بھی ہوا تو 1 رات ان کو ہم روک لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آپ نے دوسرا اس میں کویشچن پوچھا کہ انجیوگرافی کرتے کیوں ہے, کیا مقصد کیا ہوتا ہے اس میں, آخر بات انجیوگرافی پہ کیوں جاتی ہے. تو وہ جب بھی اس طرح کے مریض جس کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ دوائی سے کنٹرول نہ ہو رہا ہو, خاص کر بڑا اٹیک میں تو ہم اسٹریٹ اوے انجیوگرافی کا کہہ دیتے ہیں, لیکن جو چھوٹے چھوٹے اٹیکس ہو رہے ہوں جو اس کا علاج دوائی سے بالکل ہی ممکن نہ ہو, تو اس طرح کے مریض میں ہم انجیوگرافی لازمی کرتے ہیں. انجیوگرافی میں ہم کیا دیکھتے ہیں, اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیکس کیوں ہو رہے ہیں, ان کے 1 رگ میں مسئلہ ہے, 2 میں مسئلہ ہے, 3 میں مسئلہ ہے, یا ہے ہی نہیں. یہ سب سے بڑا انویسٹیگیشن ہے ہارٹ کا, اور اس سے بڑا اور کوئی انویسٹیگیشن یہ بالکل ایسا ہے کہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے. یہی آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی آپ کے دل میں جو آپ کی جو رگیں ہیں اس میں مسئلہ ہے کہ نہیں ہے, اگر ہے تو کس نوعیت کے ہیں, زیادہ ہے, تھوڑا ہے, اس کے مطابق پھر ہم اسٹینٹ اور بائی پاس کا پلان بناتے ہیں یا میڈیسن کا پلان بناتے ہیں ہم. ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ کوئی جس کی ایج 50 یا 60 ہو یا 65 ہو, وہ ڈاکٹر آپ کے پاس آ جائیں کہ سر میں اپنی ہارٹ کی پوزیشن دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے انجیوگرافی ریکمینڈ کریں. تو اس طرح پاسبل ہے کہ نہیں, صرف ڈاکٹر ہی ریکمینڈ کر سکتے؟ نہیں, یہ پیشنٹ وش پہ نہیں ہوتا, یہ انڈیکیشن پہ ہوتا ہے کہ اگر تو ان کو انجیوگرافی کی ضرورت ہے, وہ انڈیکیشن بنتی ہے, تب ہم انجیوگرافی کا کہتے بھی ہیں اور انجیوگرافی ہم کرتے بھی ہیں. پیشنٹ یہ نہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے انویسٹیگیشن ہے, اس میں ہم کینولا لگاتے ہیں, انویزیو انویسٹیگیشن ہے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ پیشنٹ کی خواہش پہ کیا کہ نہیں میری ویسی آپ انجیوگرافی کر لیں, میں اپنے دل کے رگ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ اس طرح کے وش پہ کرنا خطرناک بھی ہے, ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ کسی کو ایک انجیکشن ٹیکا بھی لگاتے ہیں نا, تو اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اب اس کے لیے انجیوگرافی ہم اگر کر بھی رہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اجازت لینی پڑتی ہے, کنسنٹ لینا پڑتا ہے. تو جب ضرورت نہ ہو, غیر ضروری اس کو نہ کیا جائے. اچھا سر, اس کے سیم ایک جیسا لفظ ہے انجیوگرافی اینڈ اینجیوپلاسٹی. تو اینجیوگرافی جو میں سمجھا ہوں کہ دل کی رگوں کی حالت یا ہیلتھ کو جانچنے کے لیے ایک پروسیجر ہے جو آپ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو اینجیوپلاسٹی پر کیا ہے, اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. اینجیوپلاسٹی جو ہے وہ اصل میں یہ ایک پروسیجر ہے, یہ ایک علاج ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے ہم انجیوگرافی کرتے ہیں, یہی ریڈیل آرٹری سے, مطلب ہاتھ سے یا پاؤں سے, ٹھیک ہے. کرتے اس میں ہم کچھ ہوئے کہ ایک تو ظاہر بات ہے جب جس پیشنٹ کی انجیوگرافی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو 2 قسم کے علاج کا کہا جاتا ہے. یا تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ
اسٹینٹ ڈالنا ہوگا اینجیوپلاسٹی جس کو کہتے ہیں, یا بائی پاس کرنا ہوگا ان کو. بائی پاس ظاہری بات ہے وہ سرجن کا کام ہے, وہ سرجن ہی آپ کو اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں. اسٹینٹ جو ہوتا ہے یا اینجیوپلاسٹی وہ بغیر سینے چیرے ہم جو دل کے جو رگ ہوتے ہیں اس کو ہم کھولتے ہیں, ٹھیک ہے, بغیر سینے چیرے, ٹھیک ہے. وہ اسی اینجیوگرافی کے روٹ سے ہی ہم کرتے ہیں, اسی ذریعے سے. اس میں بھی یہی میں مریض کو یہ کہتا ہوں کہ اس میں آپ کو کسی قسم کا درد نہیں ہوتا, بہت بھی ہوا تو تھوڑا بہت درد ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے اگر آپ بغیر چیرے رگ کو, اگر آپ کسی رگ کو کھولتے ہیں تو تھوڑا بہت درد تو ظاہری بات ہوتا ہوگا. تو وہ جو درد ہوتا ہے وہ قابل برداشت ہوتا ہے موسٹلی, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کوئی بڑا نشے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی اور نہ مریض کو ضرورت پڑتی ہے. تو وہ اس کا مطلب یہ میں آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ بغیر سینہ چیرے ہم دل کے رگ کو کھول دیتے ہیں اسٹینٹ کے ذریعے, اینجیوپلاسٹی کے ذریعے سے. یہ اس علاج کے بارے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. باقی انشاءاللہ میں لیاقت بھائی آپ کی خواہش پہ اور انشاءاللہ میں بہت جلد ایک الگ دوسری ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا, وہ بھی لائیو اینجیوپلاسٹی ہوگی انشاءاللہ. تو اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم بغیر سینہ چیرے اور بغیر کوئی بڑے نشے کے ہم کس طرح اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں اور کس طرح ہم میں اپنے ویورز کو بتاؤں کہ شعیب صاحب نے میرے خیال میں سب سے زیادہ اینجیوپلاسٹی ہماری MMC جنرل ہاسپٹل میں کی ہوں گے اور بڑی سیف. ابھی تک الحمدللہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. تھوڑا سا بتائیں سر کہ یہ ایک سیف پروسیجر ہے, اس میں رسک ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نا, رسک تو ہوتا ہے, رسک تو انسان تو ہمیشہ رسک میں ہی ہے. اگر ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں تو اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایونٹ ہو سکتا ہے. لیکن اتنا میں بتاؤں کہ رسکی پروسیجر ہے لیکن بہت ہی کم رسک, بہت ہی, یعنی 100 میں سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو 100 میں سے لیس دین 1%, 1% سے بھی کم رسک ہوتا ہے اس میں. 99.9% یہ سیف. اچھا سر, میں نے سنا ہے کہ باہر ممالک میں جب پیشنٹ آ جاتا ہے ود ہارٹ اٹیک اور ان کی اینجیوگرافی کی جاتی ہے تو سیم ٹائم پہ اسی جگہ پر ان کی اگر کوئی ہارٹ بلاکیج ہے تو اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرے اینجیوگرافی تو اسی ٹائم پہ اس کو اسٹنٹ لگایا جاتا ہے. تو یہ واقعی ٹھیک ہے, اس طرح پاسبل ہے؟ پاکستان میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اور کب سے ہو رہا ہے, عرصہ دراز سے ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاسپٹل میں بھی ہو رہا ہے, میں بھی کر رہا ہوں اس طرح ڈیلی بیسس پہ تقریباً. اور یہ تو سب سے, دیکھیں نا, یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے کیونکہ اس کے 2-3 فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ مریض ظاہری بات ہے اٹیک کے ساتھ آیا ہوتا ہے, وہ پریشان ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, آپ نے ان کی تکلیف ختم کرنی ہوتی ہے. تو آن دی اسپاٹ جس طریقے سے اینجیوگرافی ہو جاتی ہے اسی طریقے سے ہم اسی روڈ سے ہم اسٹینٹ بھی ڈالتے ہیں, اینجیوپلاسٹی بھی کر لیتے ہیں. دوسرے کہ آپ مریض کو 2 دفعہ بار ان کو مطلب رولنے سے بھی بچ جاتے ہیں نا. بار بار ایک دفعہ آپ اینجیوگرافی کریں اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ اس کو اینجیوپلاسٹی کے لیے دوبارہ بلائیں, تو ظاہری بات ہے وہ جو گولڈن ٹائم جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا, تو گولڈن ٹائم ضائع ہو جاتا ہے, وہ جو ایک ونڈو پیریڈ ہوتا ہے. تو ونڈو پیریڈ میں ہی یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. اور یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے لیاقت بھائی, یہ بیسٹ ہے کہ آپ اینجیوگرافی کی آپ نے, خاص کر جب, اور اسی ٹائم پہ آپ نے اسٹینٹ ڈالا اگر ضرورت ہے, غیر ضروری نہیں. تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. اچھا سر, یہ اسٹنٹ آپ نے بات کیا, اسپرنگ کی آپ نے بات کی, تو یہ ہے کیا اس میں اچھی کوالٹی اور برے کوالٹی کی اسٹنٹ ہوتے ہیں؟ اور اگر برے کوالٹی کا اسٹنٹ ہے اور وہ لگایا جائے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ نہیں, اسٹنٹس ساری اچھے ہوتے ہیں. میں آنیسٹلی میں مطلب کل کے بات کہوں گا, اسٹنٹس ساری اچھے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے مینوفیکچرنگ ہر ملک, ظاہری بات ہے یورپ میں اسٹنٹس بن رہے ہیں, چائنا میں اسٹنٹس بن رہے ہیں, جرمنی میں بن رہے ہیں, آئرلینڈ میں, امریکہ میں بن رہے ہیں, پاکستان میں نہیں بن رہے, باقی میرے خیال میں ہر جگہ بن رہے ہیں اسٹنٹس. تو اسٹنٹس سارے ہی اچھے ہوتے ہیں. اس میں صرف ایک چیز کا مطلب عام لوگوں کو میں یہ صرف یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اس میں 2 کیٹیگریز ہوتے ہیں, 2 قسم کے. ایک میڈیکیٹڈ اسٹنٹ ہوتا ہے, ایک دوسرا نان میڈیکیٹڈ. اکثر عام لوگوں نے یہ انفیکٹ ہماری طرف سے یہ میسج غلط کنوے ہوا ہے کہ انہوں نے نان میڈیکیٹڈ اسٹنٹ کو ایک میڈیکیٹڈ جو ہوتا ہے میڈیکیٹڈ اسٹنٹ کو اچھا اور نان میڈیکیٹڈ اسٹنٹ کو برا اسٹنٹ بنایا ہوا ہے.
تو حالانکہ یہ ریزن نہیں ہے، ریزن کیونکہ ظاہری بات ہے جب اسٹنٹ یہ جو ایولیوشن ہو رہی تھی، جب پہلے غبارے کے ذریعے سے وال کھولا جاتا تھا، اس کے بعد پھر نان میڈیکیٹڈ اسٹنٹس آئے جس کو بیئر میٹل اسٹنٹ کہتے ہیں، وہ آیا، اس کا ایرا آیا، یہ 90s کا ایرا تھا. پھر اس کے بعد 90s پھر اس کے بعد 2000 اس کا ایرا سٹارٹ ہو گیا، اس میں پھر میڈیکیٹڈ اسٹنٹس آ گئے ہیں، اور پھر میڈیکیٹڈ اسٹنٹ میں بھی ڈفرینٹ اس کی جنریشنز ہیں. اسٹنٹس دونوں ہی اچھے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کو لگایا کیسا ہے، کس طریقے سے لگایا گیا ہے، انڈیکیٹڈ تھا کہ نہیں تھا، یہ چیز سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اسٹنٹس میرے خیال میں یہ کہوں گا کہ سارے ہی اچھے ہیں، سارے اسٹنٹس اچھے ہیں، چائنا سے لے کر امریکہ تک سارے ہی اسٹنٹس اچھے ہیں، اگر وہ اچھی طریقے سے ایف ڈی اے اپرووڈ ہے، ایف ڈی اے اور یہاں پہ ڈرپ نے بھی اپروو کیا ہوا ہے، تو ساری اسٹنٹس ٹھیک ہے. میں یہ کہوں گا لگانے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، جہاں انڈیکیٹڈ ہو وہاں پہ لگانا چاہیے، اور اچھے طریقے سے لگانا چاہیے، اور جو بھی اس کو لگا رہا ہے اس کو پراپرلی اس کو میں ٹرینڈ ہونا چاہیے، ایکسپرٹیز ہونی چاہیے ان کو. اگر یہ اس طریقے سے ہو، یقین مان اس میں کوئی اچھا برا نہیں ہوتا، سارے اچھے ہیں. تھوڑا یہ بھی بتا دیجیے گا سر کہ اسٹنٹ ایٹ اے ٹائم کتنے ریکمینڈڈ ہے، کتنے لگائے جا سکتے ہیں، اور ایک اسٹنٹ کتنے عرصے کے لیے کام کرتا ہے؟ اچھا، یہ اس کا دونوں ہی سوالوں کے جواب مشکلیں ہیں، وہ اس وجہ سے کہ یہ اب اس کا تعین نہیں آپ کر سکتے کہ ایک اسٹنٹ میں سیفٹی کے حوالے سے کہتا ہوں کہ سپوز اگر ایک پیشنٹ کو ان کی 4 یا 5 ایریا میں بلاکیج ہے، اور سٹینڈرڈز کیا کہتی ہیں آپ اس میں میں یہی کہوں گا کہ کم سے کم سٹینڈس، جتنا کم سٹینڈس ڈالیں گے اتنا پیشنٹ زیادہ سیف رہے گا، جتنی زیادہ سٹینڈ ڈالیں گے تو پیشنٹ کا رسک بڑھ جاتا ہے. رہی بات ان کی کہ کتنا ڈال سکتے ہیں، ڈالنے پہ تو آپ جتنے بھی ڈال سکتے ہیں ڈالتے جائیں، آپ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے جہاں، لیکن اس میں وہی بات ہے کہ جہاں ریکوائرڈ ہو آپ وہاں پہ ڈالا کریں، غیر ضروری سٹنٹس نہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے جتنے کم سٹنٹس ہوں گے رسک کم ہوگا، جتنے زیادہ سٹنٹس زیادہ ہوں گے اتنا رسک زیادہ ہوگا. اچھا، اب رہی بات سٹنٹس کی کہ اس کا مطلب اب یہ اس کا دورانیہ کتنا ہو سکتا ہے اور یہ لمبے عرصے تک چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا، بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن. میں ہر مریض کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ شوگر کا خیال رکھیں گے، آپ بلڈ پریشر کا خیال رکھیں گے، آپ کولیسٹرول کھانے پینے میں خیال رکھیں گے، آپ چلیں گے پھریں گے، واک کریں گے، آپ دوائی کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ سٹنٹس لمبے عرصے تک چل سکتے ہیں، 10 سال بھی چل سکتے ہیں، 20 سال بھی چل سکتے ہیں، 30 سال بھی چل سکتے ہیں. ان میں سے اگر ایک چیز پہ بھی لاپرواہی ہوئی، دوائی میں لاپرواہی ہو گئی، لائف سٹائل میں لاپرواہی ہو گئی، شوگر بلڈ پریشر اسموکنگ میں لاپرواہی ہو گئی، پھر تو میں یہی کہوں گا کہ پھر تو ایک دن کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پھر شاید ایک دن بھی نہ چلے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے، میں اسی بات پہ میرا ساری ٹاک اسی پہ ہے کہ آپ لائف سٹائل پہ فوکس کریں اور میڈیسن پہ فوکس کریں. انشاءاللہ آپ کی زندگی آپ کی جو کوالٹی آف لائف ہوگی نا وہ بیسٹ ہوگی. باقی دیکھیں نا، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کم از کم آپ کوالٹی آف لائف جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ اپنے پہ کہ آپ خود پہ جتنا محنت کرتے ہیں آپ کی کوالٹی آف لائف اچھی ہوگی. سر میں نے ایک اور چیز محسوس کی، اور شاید آپ کے پاس کیس بھی آتے ہیں کہ آج کل ینگ ایج میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، ینگ ایج میں لڑکے ہوتے ہیں ان کی بی پی کنٹرول نہیں ہوتی، تو ان کی ریزن کیا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن پوچھا ہے، اور یہ میرے لیے بھی بڑا پریشان کن ہے. میں ابھی ریسنٹلی پچھلے مہینے کی بات ہے، 22 سال کی لڑکی، 22 ان کو میجر سب سے بڑا ہارٹ اٹیک ان کو ہو گیا تھا، اور وہ اس لیول کا ہارٹ اٹیک تھا کہ وہ یہاں پہ ہماری ایمرجنسی میں جب ان کی لینڈنگ ہوئی تو وہ ان کا CPR ہوا، چھاتی پہ زور وغیرہ، اور مطلب 1 گھنٹے کے اندر وہ ایکسپائر ہو گئی تھی. وہ بڑا انفارچونیٹ. اور اس طرح کے اور مطلب 30 سال 32 سال کے، اس پہ ہماری کافی ڈسکشنز ہوئی ہیں. میرے جو بڑے ہیں میں نے ان کے ساتھ کافی اس پہ بیٹھک کی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ایسی کیا ہو جائے کہ جو ینگز میں اتنا وہ یہ چیز بڑھ گئی، چاہے میل ہو یا فیمیل ہو. اور بہت ہی میں جس نتیجے اب جو پہنچا ہوں، جو میری اسیسمنٹ ہے، آئی مے بی رانگ، لیکن یہ کہ جو میں نے اسیسمنٹ کیا ہے وہ یہ کہ ہمارے جو
جو ہمارے زندگی ہمارا لائف سٹائل ہے نا اس میں کافی چینجز آئی ہیں. بالکل. ایک تو یہ کہ ظاہری بات ہے ہمارے جو ہم بڑوں سے یہ سنتے تھے کہ وہ چلتے پھرتے تھے, وہ ہل چلاتے تھے, وہ مطلب یہاں سے ایک شہر سے دوسری شہر جاتے تو بس میں سفر کرتے تھے, گاڑیوں کا تو اپنی گاڑی کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا. اصل خوراک ہوتی تھی, چاہے وہ سبزی ہو, چاہے وہ فروٹ ہو, ہائیبریڈ فوڈ نہیں تھا, چاہے دودھ ہو, آپ کے گھریلو استعمال کے دودھ, آپ جو بھی اس طرح, یا گھی کا استعمال, تیل کا استعمال, سب کچھ پیور ہوتا تھا وہاں پہ. 100%. اور ہمارے چلنا پھرنا, ہم پیدل زیادہ چلتے تھے, ہمارے جو بزرگ تھے. اب جو ہماری جنریشن ہے اور اس کے بعد یہ تو ایک تو گاڑی کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا. یہاں گاڑی, سائیکل کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, بائیسیکل کی میں بات کر رہا ہوں, سارا بس بائک اور گاڑی کا استعمال نمبر ایک. دوسرا ہمارا کھانا پینا, فاسٹ فوڈ تباہی ہمارے میں نے بڑوں سے کبھی نہیں سنا, وہ تو سال میں 3-4 دفعہ بھی برگر اور یا پیزا کھا لیتے تو وہ کہتے کہ ہم بہت بڑی غنیمت سمجھتے تھے. اور آج کل تو ڈیلیوریز, بس فون, یو آر جسٹ فون ون کال اوے, جسٹ میسج اوے. آپ میسج کریں, آپ آرڈر پلیس کریں, فوراً سی پیزا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے. چکن سب سے بڑا فیکٹر ہے. میرا تو ذہن ہی نہیں مانتا, ایک چکن جو دیسی چکن ہوتا ہے وہ اس کو 6-7 مہینے لگ جاتے ہیں اس کو بڑا ہونے میں, اور یہاں پہ ہم انجیکشن دے کے اور خوراک دے کے 25 دن میں چکن کھڑا کر دیتے ہیں. تو اسٹیرائڈز ہیں اس پہ. شاید وہ پولٹری حضرات والے شاید کوئی مجھ سے ذرا احتجاج, ناراض بھی ہو جائے, شاید احتجاج کریں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ میرا دل ہی نہیں مانتا کہ یار یہ کیسے 20-25 دنوں میں انجیکشن کے ذریعے سے, دوائیوں کے ذریعے سے ان کو چکن کو بڑھا دیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے سائیڈ افیکٹس تو آئیں گے نا. تھینک یو سو مچ سر فار دا ویلیبل ٹائم, اور بڑا فرینڈلی انوائرمنٹ میں آپ نے ہمارے ویورز کو وہ باتیں بتائی. شاید اگر آپ 10 سال پہلے ہم سن لیتے تو ہمارے زندگیوں میں یہ چینجز لائک لائف سٹائل موڈیفیکیشن, پرہیز, میڈیکیشن, یہ ہم اڈاپٹ کریں تو شاید جو ابھی ہماری کنڈیشن اس سے بہتر ہوتی. آپ کی سر لاسٹ میں ہمارے ویورز کے لیے کیا ریکمنڈیشن ہے کہ ان کا دل بھی جوان رہے, بی پی بھی کنٹرول رہے, اور ایک وہ نارمل زندگی گزار سکیں؟ میں ویور سے بس یہی کہوں گا کہ آپ خود کو بھی خوش رکھیں, اور آپ کے ارد گرد کے جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی خوش رکھیں, خوشیاں بانٹیں, خوش رہیں. کیونکہ آج کل کے اسٹریس کا ماحول میں آپ جتنا یہ بھی ایک لافنگ تھراپی جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ہیلدی رکھتی ہے. میں یہی کہوں گا. اور دوسرا یہ کہ میرا اسٹارٹ بھی اسی پہ تھا, اور میں لاسٹ میں بھی آپ کو میں یہ میسج دوں گا کہ آپ نے لائف سٹائل کو موڈیفائی کریں. اور دوسرا یہ کہ پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. احتیاط علاج سے بہتر ہے. آپ خود کو لائف سٹائل کو موڈیفائی کریں اور اپنا خیال رکھیں, اور ہمیشہ آپ اپنے ارد گرد رشتہ داروں کو بھی خیال رکھیں, خود کو بھی توجہ دیں, خود کو بھی ٹائم دیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ ویورز فار واچنگ اور پروگرام. آپ کی فیڈ بیک ہمیں مل بھی رہی ہیں, اور امید ہے کہ آپ اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں پازیٹیو فیڈ بیک دیں گے. آپ کی فیڈ بیک سے ہم اس پروگرام کو اور بھی امپروو کر سکتے ہیں. ہوپ فلی نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے کنسلٹنٹ, نئے گیسٹ کے ساتھ ہوں گے اور بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.